انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. الحمدللہ الذی. ہم لائیو ہو گئے عظمیٰ جی؟ الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. ہم بات شروع کریں گے سورۃ المائدہ فہم القرآن آیا نمبر 88 سے شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. دیکھتے ہیں ہم کتنا کر پاتے ہیں انشاءاللہ. تو چلے ہم لوگ شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ آیت 88 سے. الحمدللہ الذی نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنا علما. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا. ہم نے اپنی نیتوں کو بھی خالص کر لیا الحمدللہ. تو اب ہم تلاوت سنتے ہیں سورۃ المائدہ آیا نمبر 88 سے 89 دونوں آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں انشاءاللہ. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ. لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. تو ہمارا 7واں پارہ بھی شروع ہو گیا ہے. سورۃ المائدہ جو ہے 7ویں پارے تک جاتی ہے ماشاءاللہ. تو ہم شروع کرتے ہیں. وَإِذَا سَمِعُوا ہمارا 7واں پارہ بھی چل رہا ہے سورۃ المائدہ میں. تو ہم چلتے ہیں چلیں انشاءاللہ. چلیں اوکے. یہ اسپاٹ ہو نہیں رہا ہے. یہ روٹ ورڈز ہیں ہماری آیات کے روٹ ورڈز ہیں. اس کو بھی آپ لوگ اسکرین شاٹ لے لیں اور جو ہے تاکہ آپ کے پاس اور آیتوں پہ لکھ لیجئے گا اپنی اپنے جب درس ختم ہو جب بھی آپ کو ٹائم ملے. تو روٹ ورڈ سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمے سے آیت 88 سے انشاءاللہ. وَكُلُوا اور کلو کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا کم تمہیں اللہ نے حلالن حلال طیباً پاکیزہ واتقوا اور ڈرو اللہ سے الذی وہ جو تم بھی جس پر مؤمنون ایمان رکھتے ہو. اب ہمارا رننگ ٹرانسلیشن رواں ترجمہ. اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. ماشاءاللہ کل ہماری پرسوں جو ہے ہماری آیت نمبر 87 بھی حلال اور حرام پہ تھی. اس پہ ہم نے کافی ہماری تفسیر ہو چکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 88 میں جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دیا ہے اسے کھاؤ اور اس خدا کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو. الذی انتم بہ مومنون اس اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. تو میری بہنوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں اچھی غذائیں ہیں اچھے پھل ہیں اچھے کھانے ہیں جو ہم پکاتے بھی ہیں کھاتے بھی ہیں.
اور اگر انسان ان کو حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے تو ان کے کھانے اور انجوائے کرنے میں کوئی جرم نہیں ہے، کوئی غلط نہیں، اس کو کھائیں، انجوائے کریں، لوگوں کو بھی کھلائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک طرف حلال پاک کھانے کو کہا گیا، پھر ساتھ ہی اللہ کا ڈر، کیونکہ جب انسان اللہ سے ڈرے گا تو کسی سے چھین کر نہیں کھائے گا، کسی کا مال غصب کر کے نہیں کھائے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکے اور حرام کے مال سے انجوائے نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا، امانت میں خیانت نہیں کرے گا، بلکہ اپنی آمدنی کے ذرائع کو بھی حلال بنائے گا۔ اور پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، کل ہم نے پڑھا، پرسوں ہم نے پڑھا تھا نا، کافی ڈیٹیل پڑھی تھی ہم نے حلال حرام پہ، تو مال بھی جو کماتے وہ بھی حلال ہونا چاہیے، حلال کھانے میں کمائی بھی حلال ہونی چاہیے۔ تو پھر حلال حرام میں صرف کھانا پینا نہیں آتا، بلکہ انسان کی گفتگو میں سے بھی، ہماری بات چیت میں سے بھی، میری بہنوں، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر انسان کی پکڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی زبان کو بھی صحیح چلانا چاہیے۔ اس میں جھوٹی قسمیں، لغو قسمیں اور اللہ کے نام کو مینیپولیٹ کرنا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کو ناپسند کیا گیا ہے۔ تو آگے ہماری آیت نمبر 89 جو ہے، کھانے کے بعد اللہ نے کہا کہ گفتگو بات چیت بھی ایسی ہونی چاہیے، تو قسموں کے بارے میں، ٹھیک ہے، ہمارے آیت تو ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اس میں کہا گیا ہے کہ لفظی ترجمہ، لا نہیں، یواخذو، مواخذہ کرتا، یعنی پکڑتا ہے تم کو، تمہارا، یا یحاسبو، یواخذو، علماء اسکالرز کہتے ہیں کہ یحاسبو کے بارے میں بھی آتا ہے، جیسے حساب لینا، نہیں مواخذہ کرتا تمہارا اللہ، اللہ، باللغوی، لغو پر، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ٹھیک ہے، یمین ان کی جمع، ایمان، یمین جو ہے ایک قسم، اور ایمان جو ہے قسمیں، ٹھیک ہے، پلورل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں پکڑتا لغو قسمیں جو ہوتی ہیں، جو بلا ارادہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں، ولیکن، اور لیکن، یواخذکم، وہ مواخذہ کرتا ہے تمہارا، بما، ان پر جو عقد تم، مضبوط باندھی تم نے، الایمانہ، قسمیں۔ تو جو بلا ارادے اور جو ویسے قسم کھا لیتے ہیں اس پہ نہیں پکڑتا، لیکن اللہ تعالیٰ جو پکی قسمیں ہم کھا لیتے ہیں ان پہ اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے۔ فَكَفَّارَتُهُ، تو کفارہ ہے، اس کا، فَكَفَّارَتُهُ، تو کفارہ ہے اس کا، یعنی ان قسموں کا جو ہم نے ارادہ نیتاً اور ارادتاً ہم وہ قسمیں کھا لیتے ہیں، تو اس کا کفارہ کیا، اطعام، کھانا کھلانا ہے، عشرتی، 10، مساکینہ، مسکینوں کو، مسکین کی جمع مساکین، من اوسطی، اوسط درجے کا، یعنی درمیانے درجے کا، ما، جو تطعمونہ، تم کھلاتے ہو، اس کا کفارہ کیا ہوگا، قسم کھا کے جو ہے ہم نے پکی قسم کھائی، نیت اور ارادے سے کھائی، تو اس کا کفارہ ہوگا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، وہ ایسا کھانا کھلانا جو تم اوسط درجے کا اپنے گھر والوں کو کھلاتے، او یا کسوتہم، کپڑے پہنانا انہیں، او یا تحریر، آزاد کرنا، رقبتن، ایک گردن کا، فمن، پس جو کوئی، لم، نہ، یجد، پائے، فسیام، تو سیام، روزے رکھنا ہے، ثلاثتی، 3، ایام، ان دنوں کے، ذالک، یہ، کفارۃ، کفارہ ہے، ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا، جب، حلف تم، حلف قسم کھاؤ تم حلف تم قسم کھاؤ تم، واحفظوا، اور حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین، واضح کرتا ہے، اللہ، لکم، لیے، کم، تمہارے، آیات ہی، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو۔ اب رننگ ٹرانسلیشن، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے، اوسط درجے کا، جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو کپڑا دینا، یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا، اور جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے ہیں، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے،
جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چونکہ ہم نے پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ پچھلی آیتوں میں چونکہ بعض لوگوں نے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینے کی قسم کھا رکھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سلسلے میں قسم کا حکم بھی بیان فرما دیا کہ اگر کسی شخص کی زبان سے بلا ارادہ قسم کا لفظ نکل گیا ہے تو اس کی پابندی کرنے کی ویسی ہی ضرورت نہیں، کیونکہ ایسی قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور اگر جان بوجھ کر کسی نے قسم کھائی تو وہ اسے توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے، کیونکہ جس نے کسی معصیت کی قسم کھائی ہو، معصیت کہتے ہیں گناہ کی، کسی گناہ کی قسم کھائی ہو، اسے اپنی قسم پر قائم نہ رہنا چاہیے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قسم کی حفاظت کا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم کی حفاظت کرو، تو قسم کی حفاظت کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک یہ ہے کہ قسم کو صحیح مصرف میں استعمال کیا جائے، فضول باتوں اور معصیت کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں استعمال نہ کیا جائے۔ دوسرے یہ کہ جب کسی بات پر آدمی قسم کھائے تو اسے یاد رکھے، ایسا نہ ہو کہ اپنی غفلت کی وجہ سے وہ اسے بھول جائے اور پھر اس کی خلاف ورزی کرے۔ تیسرے یہ کہ جب کسی صحیح معاملے میں بلا ارادہ قسم کھائی جائے تو اسے پورا کیا جائے، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قسم جو ہے عربی زبان میں، جس کو عربی زبان میں حلفن یا یمینن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی توجہ مبذول فرمائے اسکرین پر، قسم کو عربی زبان میں حلفن یا یمینن کہتے ہیں، جس کی جمع احلافن اور ایمان ہے۔ ٹھیک ہے، ایمان وہ ایمان دل میں جو ایمان اللہ پہ ہوتا ہے وہ نہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ایمان یعنی قسم۔ ٹھیک ہے، اس کی جمع ایمان ہے، جیسے ایمانکم آپ کی آیت میں بھی آیا نا۔ اچھا، تو قسم تین قسم کی ہوتی ہیں، تین قسم کی قسم ہے، لغون، غموس، نمبر ایک لغون، نمبر دو غموسن، نمبر تین معقدتن۔ ٹھیک ہے، تین قسم کی قسمیں ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس کو لغون کو لغ بول سکتی ہیں، غموسن کو غموس بول سکتے ہیں، معقدتن کو معقدہ بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور متعمدن بھی اردو میں کہتے ہیں، تو وہ آگے آ رہا ہے، تو ابھی تو یہی سمجھے معقدتن لغو۔ لغو وہ قسم ہے جو پہلی قسم کی قسم ہے، وہ انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادے اور نیت کے کھاتا رہتا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کسی کا تقیہ کلام ہوتا ہے نا، تو بعض لوگ ہوتا ہے قسم سے قسم سے قسم سے قسم سے، سنا ہوگا یہ لفظ آپ نے، سچی میں قسم سے یہ کہہ رہی ہوں، سچی میں قسم سے یہ کہہ رہا ہوں، ہوتا ہے نا، تقیہ کلام ہوتا ہے، ہر بات میں یہ لفظ استعمال، تو ایک عادت ہوتی ہے، اور لیکن ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ قسم کھا رہے ہیں، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن غموس جو ہے نا، غموسن، تو غموس جو ہے وہ جھوٹی قسم ہے، جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھائے۔ جیسے کہ دکاندار کچھ بیچ رہا ہے تو بولتا ہے قسم سے مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا، کوئی میں زیادہ نفع آپ سے نہیں لے رہا ہوں۔ ایسے بہت سے لوگ دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر ہے، کبیرہ اور اس کا بھی اکبر، کبیرہ تو ویسے ہی بڑا ہے، تو اکبر کا اکبر یعنی الکبائر اکبر الکبائر ہے۔ کیا کون سی قسم کھانا؟ غموس، دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھانا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، معقدتن، موقدہ جو ہے قسم، موقدہ جو تیسری قسم جو ہے وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے ارادتاً نیتاً کھائے، ایک ارادے سے اور نیت کر کے آپ کا ارادہ ہو کہ ہاں میں اپنی بات میں تاکید پیدا کروں اور پختگی پیدا کروں کہ لوگ اس پہ یقین کریں، تو ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے جو ہمیں آگے آیت آ رہی اس میں بتایا جائے گا۔ تو جو ارادے سے، پختگی سے، پکے ارادے سے ہم نے خالی میں تو اس کے گھر جاؤں گی ہی نہیں، مجھے تو اتنا برا لگا ہے کہ میں تو جاؤں گی ہی نہیں، اس طرح کی چیزیں ہم کر لیتے نا، میں تو یہ کام کروں گی ہی نہیں، میں تو جاؤں گا ہی نہیں، اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا، جو پکی پکی ارادے اور نیت سے کھا لیتے ہیں اور واقعی نہیں جاتے نا، کچھ لوگ قسم کھا لے کے میں تو قسم کھا لی میں نہیں جاؤں گی، تو ایسا تو اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے، سب لا علمی میں ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ قسم ہے جو تاکید، یعنی ایک مثال دی ہے میں نے کہ جو ہم ارادے سے، نیت سے اور تاکید سے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا، آیت کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں کر فرماتا
لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے جو تم جن قسموں کو مضبوط کر دو اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا ہے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ 10 محتاجوں کو کھانا دینا۔ یہ آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، ٹھیک ہے، یعنی پکی ہم نے قسم کھا لی کہ میں کسی گھر نہیں جاؤں گی، میں یہ نہیں کروں گی، میں وہ نہیں کروں گی، یا آپ اس کو چلے جاتے ہیں، جانا تو ہے ہی زندگی میں، تو اب کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اگر 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا یا ہے، ٹھیک ہے، تو دوسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کپڑے دینا ہے۔ کیسے کپڑے دینا ہے، کیسے کھانا دینا ہے؟ جو اپنے گھر اوسط درجے کا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو بالکل ویسا ہی دینا، اس سے کمتر نہیں دیں گے۔ یا ایک غلام یا لونڈی کو آزاد کرانا ہے۔ اب غلام اور لونڈی تو نہیں ہے، تو اگر یہ ہم 3 کام نہیں کر سکتے تو جس کو مقدور نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جبکہ تم قسم کھا لو اور اپنی قسموں کا خیال رکھو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، تو قسم کا خیال کر لینا ہے، پکی اور پختہ کھا لی ہے تو پھر جو ہے اس کو اس کے لیے کفارہ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ احکام بیان فرمایا تاکہ تم شکر کرو، لعلکم تشکرون۔ شکر کیوں کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ آیت نازل کر دی اور ہمیں بتا دیا کہ اس لیے ہم اس کا شکر کریں کہ آیتوں میں ہمیں سب کچھ بتا دیا۔ اب اپنی توجہ مبذول کریں اسکرین پر، قسموں کی اقسام، ٹھیک ہے۔ اب قسموں کی ابھی آپ نے پڑھی نا کہ 3 قسم ہوتی ہے لغو۔ اب لغو کے اوپر لکھا ہے محمل، ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں محمل، ٹھیک ہے، تو محمل یعنی لغو قسم۔ اب لغو قسم کیا ہے؟ ارادے سے اور نیت کے بغیر، عادتاً ہے نا، نیچے ایرو دیکھیں، بطور تکیہ کلام، کسی کا تکیہ کلام ہوتا ہے نا، ایک ہی چیز کو بار بار بول رہے ہوتے ہیں، تکیہ کلام ہوتا ہے، اور یا تو بات کی خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے، تو اس کا کوئی مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ محمل اور لغو قسم ہے جس کا ارادہ بھی نہیں ہے، نیت بھی نہیں ہوتی ہے، ایک زبان پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے قسم سے، تو بطور تکیہ کلام کہنا یا بات کی خوبصورتی کے لیے کہنا، تو اس پر کوئی مواخذہ، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اب غموس، دوسری قسم ہے غموسن یا غموس، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، ٹھیک ہے، تو جھوٹی قسم کھانا تو یہ گناہ ہے اور اس پہ آخرت کا عذاب بھی ہوگا، ٹھیک ہے، جھوٹی قسم کھانا۔ اور اس کا کفارہ کیا ہوگا کہ صدقہ خیرات کرنا ہے۔ اس پہ کوئی، اللہ نے تو کہا ہے کہ اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس پہ صدقہ خیرات کریں، توبہ استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو بھی توبہ استغفار تو بہت طرح سے ہے، 60 طرح سے، میں نے ایک دفعہ آپ کو PDF بھیجا تھا، اس میں 60-70 توبہ استغفار تھے، اور کمال کی بات ہے ہمیں سارے آتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ پڑھنے والے ہیں۔ تو توبہ کریں، اور اگر آپ نے قسم کھا کے کسی کی حق تلفی کی صورت میں حق تلفی ہو گئی ہے تو اس کا حق ادا کرنا ہوگا نا، بعض دفعہ ایسی قسم کھا لیتے ہیں کہ حقدار کو حق بھی ہم نہیں دے پاتے، تو اس کا حق ادا کریں۔ اب متعمدن، ٹھیک ہے، متعمدن، لیکن آیت میں کیا تھا کہ موقدہ، ٹھیک ہے، تو متعمدن بھی کہتے ہیں، موقدتن بھی کہتے ہیں، موقدہ بھی کہتے ہیں، اور متعمدن۔ تو متعمدن یہ ہے کہ مستقبل میں کوئی کام کرنے کی قسم کھانا، جیسے میں نے بتایا میں یہ نہیں کروں گی، میں فلاں کے گھر نہیں جاؤں گی، تو مستقبل کی باتیں کرتی ہے نا، ایسے نہیں کروں گی، تو مستقبل میں کوئی کام کرنے کی قسم کھانا تو اس کے توڑنے پر پکڑ ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے؟ اب جائے بغیر تو چلے گا نہیں، تو اب اس کا کفارہ دیکھیں نیچے، اس کا کفارہ ہے 10 مساکین کا کھانا، جو ابھی آیت میں بھی آیا تھا، کیا ہے؟ 10 مسکین کو کھانا کھلانا ہے اوسط درجے کا، جیسے تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو۔ یا 10 مسکین کو کھانا نہیں کھلانے کی صورت حال ہے تو 10 مساکین کو کپڑا پہنائیں گے اوسط درجے کا، جیسے اپنے گھر والوں کو پہناتے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ نہیں تو گردن آزاد کرانا، تو آج کل تو لونڈی غلام نہیں ہے کہ ہم جو ہے غلاموں کو آزاد کریں۔ اگر یہ تینوں صورتیں نہیں ہوتی تو مسلسل 3 دن کے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے پکی متعمدن، پکی اور جو ہے مضبوط، اور جو ہم پکی قسمیں کھا لیتے ہیں متعمدن، تو اس کے لیے یہ کفارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا لفظ ایک اور کیا تھا؟ موقدتن، صحیح ہے۔ اچھا، اب قسموں کی حفاظت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ قسموں کی حفاظت کرو، تو قسموں کی حفاظت سوچ سمجھ کر قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو پھر توڑنے پہ کفارہ دینا ہے، اور اللہ نے بھی منع کیا ہے کہ ایسی قسمیں نہ کھاؤ۔ اور پھر نمبر 2، قسم ڈالنے والے کی بات پوری کی جائے، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھائی جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب لوگ جو ہے نا، واللہ، باللہ، تاللہ، ہے نا، واللہ، باللہ، تاللہ، اللہ کی قسم کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہاں فرمایا گیا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم لعلکم تشکرون، ایسی قسم پر اللہ نہیں پکڑتا جس کے پیچھے ارادہ نہیں تھا، لیکن جس کو ارادے کے ساتھ کھایا گیا اس کی پکڑ ہوگی۔ جھوٹی قسم بھی ناقابل مواخذہ ہے، ٹھیک ہے، جھوٹی قسم بھی قابل مواخذہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ چھوٹی قسم اٹھائی، جس نے جان بوجھ کر بڑی تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی، وہ اپنے چہرے کا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں۔ سنن نبی داؤد کی کتاب الایمان و نذور کی روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میرے ممبر کے پاس جھوٹی قسم کھائے گا، اگرچہ ایک تازی مسواک کے لیے کھائے، مسواک کی کیا ویلیو ہوتی، کچھ بھی نہیں، تازی مسواک کے لیے ہی کھائے، تو سمجھ لو اس نے اپنا ٹھکانہ لیا، یا یہ کہا کہ جہنم اس پر واجب ہو گئی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، توجہ مبذول کریں اسکرین پہ، لغو قسموں سے، آیت نمبر 89 المائدہ، لغو قسم سے جو ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں، لغو قسموں سے مراد بلا ارادہ اور سوچے سمجھے بغیر کھائی جانے والی قسمیں۔ لغو قسمیں کون سی ہیں؟ بلا ارادہ، کوئی ہمارا ارادہ نہیں، ہماری نیت نہیں، سوچے سمجھے بغیر منہ سے نکال دی، کھائی جانے والی قسمیں۔ عادتاً کھائی جانے والی قسمیں، جو عادتاً لوگ کھاتے قسم سے، یعنی ایک تکیہ کلام ہوتا ہے، منہ پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو کن قسموں پر مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی؟ ارادے کے ساتھ کھائی گئی قسموں پر، ارادہ کے ساتھ کھائی گئی قسموں پر۔ اور قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کھانا کھلانا، جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، جس میں مرغی، چکن، گوشت، دال، جو ہم کھاتے ہیں سب آ جاتا ہے۔ 10 مسکینوں کا اوسط درجے کا کپڑا پہنانا، اگر کھانا یا ہے سب، ٹھیک ہے، اگر کھانا نہیں کھلا سکتے تو 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دیں گے۔ اب یہ نہیں کہ ہم 10 اسکارف دے دیں، نہیں، ہر ملک کا کپڑا الگ ہوتا ہے۔ جو ہے آپ دیکھیں سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں قمیص، شلوار، دوپٹہ 3 ہوتے ہیں نا، وہ ہو گیا، کہیں پہ ساڑی ہے، کہیں پہ لانگ ڈریس، لانگ فراک، لانگ میکسی، لانگ ڈریس ہے۔ اور پھر ان سب میں بھی یہ نہیں کہ آپ جارجٹ اور شفون اٹھا کے پتلا دے دیں گی اور نیچے اس کے استر نہیں ہوگا، اس کی لائننگز بھی فل کپڑا دینا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو آپ علاقہ دیکھ کے یا جس کو دے رہی وہ دیکھیں وہ کیا پہن رہا ہے، پہن رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو دیں گی۔ ایک غلام آزاد کرانا، یا اگر یہ سب نہ ہو سکے تو 3 دن کے روزے رکھیں گے قسم توڑنے کے اس میں۔ اور ضرور توڑنی پڑتی، اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نہیں جاؤں گی عظمیٰ کے گھر، مہجبین کے گھر، لیکن میں آؤں گی، سب کے گھر آؤں گی انشاءاللہ، رفاقت بہن سب کے گھر جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمارا ذرا کوارنٹین کم ہو جائے، اللہ مسجدوں میں جانے لگے، تھوڑا تھوڑا ملنے بھی لگے، کم لوگ، تو انشاءاللہ تو قسم توڑنے تو وہ تو ضرور جانا پڑتا ہے۔ تو اب میں کہہ دوں میں نہیں جاؤں گی تو مجھے یہ سارے ان میں سے ایک کرنا پڑے گا۔ تو قسم توڑنے کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا کھانا کھلانا، یا کپڑے پہنانا، ایک گردن آزاد کرانا، یا یہ نہیں ہو سکے تینوں، یا ہے پہلے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے، پہلے اس پہ توجہ دے رہی، یہ نہیں تو پھر کیا کرنا ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم تو 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا اوسط درجے کا جو ہم پہنتے، پھر یہ نہیں تو ایک گردن آزاد کرنا، جو کہ آج کل تو لونڈی غلام ہے نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جیل میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ الزام غلط لگا ہے، صحیح ہے نا، اور اس کو غلط الزام لگا ہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں۔ 3 لگاتار روزے رکھنا، یہ تینوں چیزیں نہیں کر سکے تو یا ورنہ کیا کریں، 3 لگاتار روزے رکھیں۔ تو سب سے پہلے تو مسکینوں پہ کھانا کھلانے کا ہے، ٹھیک ہے، پھر کپڑے پہنانا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی اللہ کی قسم کھائے تو اس کی قسم کو قبول کر لیں، خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اللہ آپ وسلم کی سنت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ فیس ویلیو پہ فیصلہ کرتے تھے۔ کوئی کہہ دیتا تھا کہ میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور میں مسلمان ہو گیا، تو ہمیں نہیں جانا اس میں کہ یہ سچا ہے یا کسی فائدے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، کسی فائدے کے لیے کہا مسلمان ہو گیا۔ جب کوئی کہہ دیتا تھا میں نے لا الہ الا اللہ، اللہ کے رسول پڑھ لیا، تو یقین کر لیتے تھے، دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ کی قسم کھا کے آپ کو کچھ کہے تو اس کی قسم کو قبول کر لیں، خواہ وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے زبان سے کہہ دیا بس ٹھیک ہے، دل کا حال اللہ جانتا ہے۔
مسلمان کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. دیکھیں اس پہ ڈالر بنا دیا گیا. تو مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے ہے. پھر جھوٹی قسم کا وبال ہے، بوجھ ہے. وہ کیا ہوگا؟ جھوٹی قسمیں کھانے سے مال کا نقصان ہوگا، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا گھر بار تباہ ہو جائے گا، اور آخرت کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے. ابھی آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی دیکھی بھی. اب تو آپ حق الیقین، علم الیقین، عین الیقین بھی کرتے ہیں. آپ تو اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، عین الیقین ہو جاتا ہے کہ آپ ابھی ہم نے حدیث دیکھی کہ کوئی میرے ممبر پر مسواک کے برابر بھی قسم کھا لے تو اس کا ٹھکانہ، اپنا ٹھکانہ، اس پہ جہنم واجب ہو گئی ہے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ابھی آپ نے پڑھی نا یہ حدیث، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور آیت ہے سورۃ البقرہ کی، آیت 225. اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. آیت 225 میں آتا ہے، جو سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے. کیا آتا ہے کہ لا یواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یواخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم. ٹھیک ہے. سورۃ البقرہ آیت 225 میں فرمایا جو بے معنی قسمیں، تو ترجمہ دیکھیں، میں نے آیت پڑھ لی. جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باس پرس ہوگی. ان کا اب جو آیت ہماری آج کی اس میں کیا ہے کہ اس کا مواخذہ ہوگا، باس پرس ہوگی، وہ ضرور ان کی باس پرس وہ ضرور کرے گا. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. واللہ غفور حلیم، وہ بہت درگزر کرنے والا، حلیم ہے، بردبار ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے توجہ مبذول فرمائے اسکرین پہ دوسرے سلائڈ پہ. غیر ارادی قسم، ٹھیک ہے، بغیر ارادے، بغیر نیت کے، وہ لغون یعنی لغو قسم ہوتی ہے. نیت بھی نہیں، ارادہ بھی نہیں، تو اس کا مواخذہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس پہ پکڑ بھی نہیں ہے، کفارہ بھی نہیں ہے، اس کی باس پرس بھی نہیں ہوگی. لیکن پکی قسم پختہ ارادے سے کھا لیا تو اس کا مواخذہ ہوگا، اس پہ کفارہ ادا کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس میں اس آیت کے آخر میں بتایا گیا تھا بیما کسبت قلوبکم، آیت نمبر 225. دوسرا اسکرین دیکھیں، کلرفل امیج دیکھیں، اس پہ توجہ اسکرین پہ مبذول فرمائیں. بیما کسبت قلوبکم، وہ ایک دوسرا والا امیج لے آئیں. ہمارے دل کیا کمائی کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں کیا کیا ہوتا ہے. فرمایا نا اللہ نے، آیت نمبر 225 ہم نے پڑھی تو آخر میں تھا بیما کسبت قلوبکم. تو تمہارے دل کیا کمائی کرتے ہیں، ہمارے دل کیا کیا کمائی کرتے ہیں. نیکی اور برائی کا مسکن کہاں ہے. نیکی کا بھی ارادہ دل میں ہوتا ہے، اور برائی کا ارادہ مسکن، جگہ، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ، ٹھیک ہے، سکن کہتے ہیں عربی میں رہنے کی جگہ. تو مسکن ہمارا دل ہے. تو اب دیکھیں دل میں کیا کیا آتا ہے، ذرا دل کی حالت دیکھیں. اپنے دل کو نہیں جھانکنے کو کہہ رہی ہوں، اپنے دل کو نہ دیکھیں، اسکرین پہ دل دیکھیں. اس میں ایمان، ادب، بے نیازی، عزت، نرمی، صبر، بغض، کینہ، صلہ رحمی، خیال، بد اخلاقی، ظلم، احساس، جھگڑا، حرص، بخل، شرم و حیا، امانت، دوغلا پن، دو رخی پالیسیاں، منافقت، عفو درگزر، حسد، مزاح، خیانت، ذمہ داری، اخلاص، تکبر، خوش مزاجی، غصہ، نفرت، محبت، رحم، خبر، اور کیا ہے، خیر خواہی. ٹھیک ہے. اچھائی برائی سب کا مسکن کیا ہے، ہمارا دل ہے. ٹھیک ہے. ہاں. اوکے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب دل کے لیے ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. وہ دعا کیا ہے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. پچھلی دفعہ بھی ہم نے پڑھی تھی کیونکہ یہ آیت ہم کر نہیں پائے تھے، ٹائم ہو گیا تھا. میرے ساتھ سب لوگ پڑھیں، ٹھیک ہے، سب میوٹ پہ ہیں، کوئی پھر بھی پڑھیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا مطلب ہوتا ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹ پلٹ ہونا. تو ہمارا دل ہمیں ہر وقت الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ. تو دین پہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو ثابت رکھے. اچھا، اب یہ ہماری تھی آیت نمبر 89. اب ہم انشاءاللہ آیت نمبر 90 شروع کرتے ہیں. لفظی ترجمہ. یا ایھا الذین، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، انما
بے شک، الخمرو شراب، نشا، الخمرو میں کو شراب بھی کہتے ہیں نشا بھی، والمیسرو و اور المیسرو جوا، گیملنگ، اور شراب کیا ہے وائن ہے، والانصابو و اور الانصاب بت، بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، والازلام و اور الازلام فال کے تیر، رجسن خمر، شراب، نشہ، جوا، بت اور فال کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، کیوں ناپاک ہیں، من عمل الشیطان، من عملی عمل ہے، عمل سے ہیں، شیطان شیطان کے، فاجتنبوہ پس، اجتنبو بچو، ہو اس سے، کس سے بچو، الخمرو شراب کے نشے سے، والمیسرو جوا سے، والانصابو اور بت سے، والازلام فال نکالنے سے، تیروں سے، کیونکہ یہ رسن ہے، یہ رس ہے، گندگی ہے، ناپاک ہیں، من عمل شیطانی شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوہ تو بس ان چار چیزوں سے بچو، لعلکم لعل تاکہ، شاید کہ، کم تم، لعلکم تاکہ تم، تفلحون تم فلاح پاؤ، ان چیزوں سے بچو گے تو تمہاری کامیابی ہے، تم فلاح پاؤ گے۔ اب رواں رننگ ٹرانسلیشن، اے ایمان والو بات یہی ہے کہ شراب اور جوا اور تھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میری بہنوں، شراب کا حکم ایک بار نہیں آ گیا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سمجھتے ہیں، کیونکہ ایک دم شراب کا حکم آ جاتا، وہ تو شراب بہت پیتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے 3 آیتیں آئیں باری باری، اس کے بعد اب جو آج کی جو ہماری آیت 90 ہے، یہ جو تھا یہ تیسری آیت تھی، اس کے بعد شراب کا حکم عام ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ شراب کے بارے میں تیسرا حکم ہے جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں، پہلے اور دوسرے حکم میں صاف طور پر ممانعت نہیں فرمائی گئی، لیکن یہاں اسے اور اس کے ساتھ جوا، پرستش گاہوں یا تھانوں اور فال کے تیروں کو رجس، پلید اور شیطانی کام قرار دے کر صاف لفظوں میں ان سے اجتناب کا حکم دے دیا گیا۔ علاوہ ازیں اس آیت میں شراب اور جوا کی مزید نقصانات بیان کر کے سوال کیا گیا ہے کہ اب بھی باز آ جاؤ گے یا نہیں، جس مقصود اہل ایمان کی آزمائش ہے، جس سے مقصود کیا ہے، اہل ایمان کی آزمائش ہے، چنانچہ جو اہل ایمان تھے وہ تو منشاء الہی سمجھ گئے، اور انہوں نے اتنا اچھا جواب دیا، بھی اسکرین پہ آئے گا، اور اس کی قطعی حرمت کے قائل ہو گئے، اور کہا، کیا کہا، انتہینا ربنا، کیا کہا جب شراب کا حکم آیا تو کہا، انتہینا ربنا، اے رب ہم باز آ گئے۔ تو یا اللہ، ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ جتنے حرام کاموں کے حکم آئے، اللہ ہم سب کہہ رہے ہیں، سب لوگ کہیں، انتہینا، انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے اللہ ہم باز آ گئے۔ ٹھیک ہے، جتنے بھی آ رہی چیزیں ہم یہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، یہ جو ابھی تھا، والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ تو یہ سب سے پہلے ابھی ایک آیت اسکرین پہ آپ کو دکھائی جائے گی، سب سے پہلے یہ حکم آیا تھا سورۃ البقرہ آیت نمبر 219۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دم نہیں کہا، کیونکہ وہ قیمتی شراب ہوتی تھی تو انگور کی، کھجور سے بناتے تھے، جو سے بناتے تھے، ابھی ساری ڈیٹیل آ رہی ہم پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تو لوگوں کا ذہن بنایا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفکرون۔ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کا مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کو اس سے دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب پوچھا گیا خمر اور میسر، یعنی کہ شراب، وائن اور گیملنگ، جوئے کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا فرمایا کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسم کبیر، اور ان میں لوگوں کے لیے فائدہ تو ہے، ومنافع للناس، اس میں فائدہ تو ہے، لیکن اسمہما ایک اکبر، لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے۔
اس کا گناہ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے, پہلے یہ آیت نازل ہوئی. ٹھیک ہے, ایک اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس میں فائدے تو ہیں لیکن گناہ بہت زیادہ. پھر دوسری آیت نازل ہوئی سورۃ النساء آیت 43. ٹھیک ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اے لوگ جو ایمان لائے ہو, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. اس وقت نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب ہے. تو دو آیتیں اتار کے بتا بھی دیا گیا کہ اس کا گناہ نفع سے زیادہ ہے, کیونکہ یہ ہوتا تھا نا, ایک ذہن بھی بنا ہوا ہے لوگوں کا, اور ایسا بھی ہے کہ سرد ملک میں جو رہتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ آج کل بھی یہی ہے, سرد ملک میں جو مسلمان نہیں ہے, کہ سرد ملکوں میں رہتے وہ کہتے ہیں ہم تھوڑا سا پی لیں تاکہ ہم سردی کا مقابلہ کر سکے. تو اس طرح کے خیالات وہاں بھی تھے. ابھی تفسیر آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے دونوں آیتوں میں. پچھلی آیت میں بتایا سورۃ البقرہ کی کہ اس کے نقصان, یہ تو گناہ بھی ہے, اس کے نقصان بھی بہت ہے. اور یہاں سورۃ النساء میں بتایا کہ تم نماز کی, جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ. ٹھیک ہے, اچھا, اس کے بعد ہم ایک حدیث مبارکہ دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو آیت ہم 90 آج پڑھ رہے ہیں وہ آ گئی, اس میں حتمی حکم آ گیا کہ شراب بالکل حرام. اچھا, اب ہم یہ دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ. عباد بن موسیٰ, اسماعیل ابن جعفر, اسرائیل, ابو اسحاق, عمرو, عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب حرمت شراب نازل ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں شافی و کافی بیان نازل فرمائیے. چنانچہ پھر وہ آیت نازل ہوئی جو سورۃ البقرہ میں ہے, جو ابھی ہم نے پڑھی, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر, کہ یہ لوگ شراب کے بارے میں سوال کرتے آخر تک کہ اس کے جو ہے نفع کم ہے اور نقصان زیادہ ہے, اور اس میں یہ بڑا گناہ ہے. اس آیت کے نزول کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ ہمارے واسطے شراب کے بارے میں شافی و کافی بیان فرمائیے. پھر سورۃ النساء کی آیت, یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. سورۃ النساء 43 ابھی آپ کو اسکرین پہ دکھا دی گئی تھی, وہ نازل ہوئی. چنانچہ اس آیت کے نزول کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب نماز کھڑی ہوتی تو پکارتے تھے کہ خبردار نشے کی حالت والے نماز کے قریب مت آئیں. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور انہیں یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے فرمایا, اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح بیان عطا فرمائیے. دیکھیں ماشاءاللہ عمر رضی اللہ عنہ کو 3 بار کہتے ہیں واضح آیت, واضح ہمیں حکم کافی و شافی ہو جائے, واضح آیت حکم ہمیں بتائیے. تو پھر یہ دیکھیں تیسری آیت نازل ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا, انہیں یہ آیت سنائی گئی تو انہوں نے فرمایا, اے اللہ شراب کے بارے میں ہمیں واضح بیان عطا فرمائیے. چنانچہ پھر جو یہ آیت ہم پڑھ رہے ہیں نا, سورۃ المائدہ کی آیت 90 نازل ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب, کیا ہے سے آخر تک جو ہم پڑھ چکے آیت. اے ایمان والو بے شک شراب, جوا اور پانسا وغیرہ یہ شیطانی کام ہے, سو ان سے اجتناب کرو شاید کہ تم فلاح پاؤ. بے شک شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو ڈال دے. شراب اور جوئے کے بارے میں تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز سے روک دے. سنو کیا تم باز آنے والے ہو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انتہینا ربنا, ہم باز آ گئے. ٹھیک ہے, انتہینا, اس کو یاد کر لیں, آپ کو اسکرین پہ بھی دکھائی گئی تھی. ٹھیک ہے, چلیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں, اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں. جی, یہ آیت ہے وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ, ایک اور آیت ہے. اچھا, اب آپ دیکھیں ہمیں اس سے یہاں سے کیا سبق ملتا ہے. جو پہلے سورۃ البقرہ کی شراب کے بارے میں آیت آئی, پھر جو ہے سورۃ النساء کی آیت آئی, پھر یہ آج جو ہم آیت 90 پڑھ رہے ہیں وہ آ گئی. تو ہمیں لوگوں کے جو عادی ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, ہمیں میری بہنوں پیچھے نہیں پڑ جانا چاہیے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم درس سن کے آئے ہیں تو اب راتوں رات سب لوگ جو ہے متقی پرہیزگار بن جائیں.
نائٹ میئر کوئی ہو جائے، میں جو پڑھ کے ٹھیک ہے ہمیں محبت ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی کوئی ایسی دوستوں سے جن کے شوہر یہ پیتے ہوں کرتے ہوں. میں اس لیے کہہ رہی ہوں میری بہنوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ مدرسے میں تھے، یہ ہمارے بیچ میں ہی لوگ ہوتے ہیں نا، میں نے ہم ہی تو ہوتے ہیں، ہمارے ہی تو لوگ ہوتے ہیں، یہ ہمارے دوست ہوتے ہیں یا رشتہ دار ہوتے ہیں یا گھر والے. تو اچھی خاصی خاتون ماشاء اللہ پڑھی لکھی اور بہت اچھی خاتون آتی تھی، آپ کو نہیں پتا ہوتا کس کے گھر میں کیا چل رہا ہوتا ہے. تو میری بہنوں جب مجھے یاد آ رہا ہے تو میں بتا دوں، اس آیت میں جب پہنچے تو وہ بڑی پریشان. آخر آپ کو پتہ ہے نا کہ دینی بہنوں پہ تو بھروسہ بھی ہوتا ہے، تو انہوں نے بند لفظوں میں کہہ دیا. ہاں وہ پوچھنے لگی نا کہ اچھا پھر کس طرح میں کیا کروں نا، میرے شوہر شراب پیتے. اب دیکھیں یہ خاتون اتنی دیندار، ان کو شوق تھا کہ میں قرآن کی آیت سننے جاؤں، اپنے اعمال بدلوں، اور وہ اتنی پریشان ہوئی یہ ساری سن کے احادیث مبارکہ اور یہ سب سن کے. تو یہ ہوتا ہے. تو ان کو سمجھایا گیا بہت اچھی طرح سے کہ دیکھیں شراب کا حکم بھی 2 آیتیں پہلے نازل کی اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں نفع تو ہے لیکن اس کے نفع سے زیادہ نقصان ہے، اور اس مہما اور اس کا گناہ جو ہے بہت بڑا ہے. اس کے بعد فرمایا ایک ذہن بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم لوگ نماز کے قریب نہ جانا وان تم سکارا، کہ دیکھیں انہوں نے ہائی لائٹ بھی کر لیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. دیکھیں ہماری عظمیٰ بہن نے ہائی لائٹ بھی کر لیا، تو تم جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کی طرف جاؤ. پھر یہ آیت 90 جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ نازل ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اس سے ہمیں میری بہنوں آیتوں سے حدیث مبارکہ سبق لینے کے لیے ہوتی ہے. ہمیں یہ سبق ملتا ہے کوئی بھی کسی کام میں مبتلا ہے کہ کسی لڑکیوں سے چیٹنگ کوئی دیور کر رہا ہے، کوئی بھائی کر رہا ہے، کوئی بیٹی کر رہی ہے، ہو جاتا ہے نا کسی ناجائز کوئی بھی طرح کا، کیونکہ یہ چیزیں دنیا میں ہیں اور ہمیں بعض دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے ہمارے ماحول بہت اچھے ہیں، بچے بھی کنٹرول میں ہیں، لیکن اب دیکھیں نا وہ مدرسے کی بات بتائیں، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ ہماری وہ بہن جو میں جس مدرسے میں جاتی تھی کہ میری بہن، ہم سب کو نہیں معلوم تھا، ہم بڑے اس کے لیے دعا بھی کرنے لگے کہ ہماری بہن جو ہے اپنے شوہر کی وجہ سے پریشان ہے نا. تو رضائیوں میں کمفرٹر میں کیا کام، آج کل تو موبائل آپ پہنچے اور جو ہے اللہ نہ کرے کسی کا اگر بچہ ہے، بھائی ہے، جو بھی ہے، بیٹا ہے، تو وہ آپ پہنچے اس نے جلدی سے ان انسٹال کر دی. کوئی بھی ایپ تھی، کچھ بھی تھا، کچھ بھی دیکھ رہا تھا یا کوئی بھی کام کر رہا تھا نا، اتنا ایزی ہے، کلک کا چکر ہے. تو ہمیں اگر پتہ ہے تو اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں. اللہ تعالیٰ نے بھی آہستے 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 حکم نازل کیے اور پھر یہ حکم آ گیا آخری یہ حکم کہ جس کے بعد شراب بہا دی گئی. اب آپ دیکھیں گے اور مزید احادیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے تو اچھا، تو بس میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سلولی اینڈ گریجولی ہمیں دکھ تو ہوتا ہے، کچھ کام ایسے ہو رہے ہوتے ہیں، دور کے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، قریب کے دوست کر رہے ہوتے ہیں، گھر میں ہو رہا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے تو چیزیں جو، اور یہ ہو رہا تھا سب کے گھروں میں ہو رہا تھا. ایک مسلمان ہوا تو 4 مسلمان نہیں تھے، تو 4 شراب بھی پی رہے ہیں، تو 4 جو ہے جوا بھی کھیل رہے ہیں. ایسی سوسائٹی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں موجود تھے. وہ آئے اسی لیے تھے، وہ تو آئے ایسی ظلمت اور بربریت اور ظلمت کے اندھیروں میں اور بربریت اور وحشت کے دور میں اللہ تعالیٰ نے یہ دور کرنے کے لیے بھیجا تھا. مسلمان ہونے کے بعد بھی یہ حکم آتے رہے اور یہ چلتا رہا تھا. پھر جب یہ آیت 90 آپ پڑھ رہی تو پھر سب بہا دی گئیں اور اس سے اجتناب کیا گیا. اب آپ دیکھیں، اب پھر یہ ایک اور آیت اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ آیت وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمٍ یعقلون. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. اب آپ دیکھیں انگور اور کھجور تو پاک رزق ہے، اس سے بھی لوگ نشہ بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس میں یقیناً اس میں ایک نشانی عقل سے کام لینے والوں کے لیے کہ یہ جو ہے پاک چیزیں، اس سے تم نشہ آور چیزیں نہ بناؤ. پھر یا ایھا الذین آمنو انما الخمر، اب اسکرین پہ توجہ فرمائیے گا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا، تو جس شخص کو یہ آیت پہنچ جائے، خواہ شراب میں سے کچھ بھی موجود ہو تو نہ پیے اور نہ فروخت کرے. تو جس چیز کی کثیر مقدار نشہ آور ہو اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہے، کیونکہ اگر اس کی زیادہ مقدار میں نشہ ہے تو اس کی چھوٹی مقدار بھی ہم نہیں پئیں گے کہ میں تو تھوڑا سا ہی تو پی رہی ہوں نا، جو شراب والے پینے والے ہوتے کہتے ہیں نہیں، اس کی
چھوٹی سی مقدار، چھوٹی سی تھوڑا سا بھی پئیں گے تو وہ بھی حرام ہے. پھر آپ اسکرین پہ توجہ مبذول ہے آپ کی ماشاءاللہ، یا ایھا الذین آمنو الخمر، ٹھیک ہے، الخمر بنا ہوا ہے، ساری شراب کی باٹلز رکھی ہوئی ہیں. والمیسر، جوا، جوا دیکھیں سارا جوا کس طرح کھیلا جاتا ہے. والانصاب، بت گاڑے جاتے ہیں یا مزاروں کو کیا جاتا ہے. والازلام، اور یہ تیر ہے، پانسے ہیں. رجسم من عمل الشیطانی. اب ہم اس کو الگ الگ دیکھتے ہیں کہ الخمر کیا ہے. خمر، خمر کا روٹ ورڈ ہے خا میم را، نشہ آور چیز. خمر کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ خا میم را، نشہ آور چیز، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، جیسے شراب. شراب کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے، جیسے شراب. ہر نشہ آور چیز جو عقل پر غالب آ جائے وہ کیا ہے؟ خمر ہے. یعنی کہ شراب کے علاوہ بھی ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے جیسے شراب، یا ہر نشہ آور چیز جو عقل پر غالب آ جائے، ٹھیک ہے. والمیسرو، المیسرہ، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں روٹ ورڈ اس کا یا سین را، یوسر. یا سین را کیا بنا؟ یوسر. آپ نے آیت پڑھی ہے نا، ان مال اسری یسرا، فإن مال اسری یسرا. ہر تنگی کے بعد آسانی، ہر تنگی کے بعد آسانی، تو یسر. تو میسرو کا مطلب ہوتا ہے یاسین را یسر، آسانی. یعنی آسانی سے ہاتھ آ جانے والا مال، یہاں مراد جوا ہے. جوئے میں مال بہت آسانی سے ہاتھ میں آ جاتا ہے. سب لوگوں نے 100,000 1,000 ڈالر ڈالا، 10 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جوا کھیلا. اب کیا ہوا؟ ایک آدمی کو ملے گا 10، جو جیتے گا تو ایک ہی جیتے گا نا. تو اس کو 10,000 ڈالر مل گیا، تو کیا ہوا؟ بیٹھے بیٹھے آسانی سے اس کو مال مل گیا، نہ وہ محنت کرنے گیا. پر آور اس کو $15 $25 $50 نہیں ملے، تو کیا ہوا؟ اس نے کیا کیا؟ بیٹھے بیٹھے $10,000 کما. تو جو مال آسانی سے ہاتھ آ جائے، یہاں مراد جوا ہے، ٹھیک ہے. والمیسر. اب آپ دیکھیں الانصاب، ٹھیک ہے، والانصاب، ٹھیک ہے. وہ تو اور کے لیے آیا تھا، لیکن الانصاب. تو انصاب کا روٹ ورڈ ہے نون صاد با. میری بہنوں، شروع میں آپ کو روٹ ورڈ کی بھی لسٹ دے دی جاتی ہے، اس کو آپ جو ہے اسکرین شاٹ لے لیا کریں، پھر اپنے قرآن پہ لکھیں، اپنے قرآن کو گواہ بنائیں، سارے روٹ ورڈ جا کے لکھیں. اتنا اچھا وقت کٹے گا. فالتو کی فون کال، فالتو کی باتیں، آپ ایک ذکر میں لگ جائیں گی اور جنت آپ کو مل جائے گی. اگر قرآن میں غور و فکر اور تدبر کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا تدبرون، کیا پس تم تدبر نہیں کرو گے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ افلا یشعرون، کیا تم شعور نہیں کرتے؟ تو شعور سے قرآن کو پڑھنا ہے. ان کلاسز کا فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے. اب تو اسکرین شاٹ بھی آپ کو مل جاتے ہیں، ہاتھ سے نوٹس بھی نہیں نکلے بنے بنائے، بلکہ میں تو کہتی ہوں اس کی بھی کاپی، یہ اڑ جائے گا، آپ کی چلی گئی تو آپ کے سارے نوٹس چلے گئے. یہ لکھے ہوئے جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہوگا نا، وہ تو رہتی دنیا تک آپ کے بچوں کے بچے، بچوں کے بچے پڑھیں گے. آپ اپنا جو ہے اپنے آثار چھوڑ کے جائیں گی پیچھے، کہ کوئی بک اور کوئی کاپی ہماری ماں بنا کے چلی گئی ہے اور جو اس سے فائدہ اٹھائیں، ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بک چھاپ بھی دے، یہ سارے نوٹس چھاپ بھی دے، کسی کا فائدہ ہو جائے، آپ کو نہیں پتا. آپ دعا کریں کہ اللہ یہ چھپ بھی جائے. تو لوگ نیکی کہاں نیکی کو کھینچتی، کہاں تک پہنچ جائے. تو اس پہ محنت کریں، جبھی تو قرآن کا. مجھے بہت رونا آتا ہے جب میں پڑھتی ہوں صحابہ کرام، حضرت ابن عمر، ابن عباس، چھوٹے چھوٹے بچے تھے آپ کے زمانے میں، وہ مفسرین قرآن بن گئے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ تو ان سے بڑے تھے، ابن عباس اور ابن عمر سے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں جو ہمیں نہیں پتا ہو کہ کب نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہوا، کیوں نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرماتے. جبھی تو تفسیریں لکھ کے چلے گئے اور ہمیں بتا کے چلے گئے سارا. تو میری بہنوں ایسا بننا ہے ہمیں کہ ہمیں بھی قرآن کا سب پتا ہو. کوشش تو کر سکتے ہیں نا، ہم کوشش تو کر سکتے. تو اس کو جانے نہ دیں، اس کو لکھیں، ہر چیز کو جا کے کاپی بنائیں. بلکہ اپنے قرآن پہ بھی جگہ ہوتی ہے، اس پہ لکھ دیں. ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہے، اس پہ بھی جگہ ہوتی ہے. تو اس کا انصاب کا روٹ ورڈ ہے نون صاد با، بت، ٹھیک ہے. ہر وہ چیز جو عبادت کے لیے نصب کی جائے، بت نصب کیے جائے، یا یہ جو کچھ بنا ہوا ہے وہ نصب کیا جائے، یا جس کی پوجا کیے جائے، اس کو نصب بھی کر دیا، زمین میں گاڑ بھی دیا بتوں کو یا کسی بھی چیز کو. اس کی عبادت بھی کرتے تھے، اس کی پوجا بھی کرتے تھے، اور اس کے نام کی قربانیاں بھی کرتے تھے، اس کے آگے جانور بھی ڈالتے تھے اور اللہ کے لیے بھی نکالتے تھے. لیکن شرک کرتے تھے نا، اللہ کے مال میں کمی ہو جاتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ بتوں تو نہیں، بتوں کے مال میں کمی ہو تو اللہ کے حصے سے نکال کے بتوں کو دے دیتے تھے، ایسا کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو یہ والانصاب. اس کے بعد الازلام. الازلام
کا روٹ ورڈ ہے زائی لام میم، ظلم، ظلم، ٹھیک ہے، ظلم نہیں ظلم، یعنی کہ تیر، وہ تیر جس کے ذریعے فال نکالی جائے یا ان کے ذریعے جوا کھیلا جائے. جیسے ہم دورہ قرآن میں بھی آیت ہماری پورے قرآن سے آپ گزر چکے آئی تھی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا اس کی تفسیر میں کہ ہوتا یہ تھا کہ یہ لوگ جو ہے ایک تیر پہ لکھا ہوتا تھا، ایک ان کے ظلم پہ ازلام پہ لکھا ہوتا تھا افل، دوسری پہ ما تفل، کہ کرو نہ کرو، کوئی کام کرنا ہوتا تھا تو تیر اٹھاتے تھے، اگر افل آتا تھا تو وہ کام کر لیتے تھے، ولا تفل یا ما تفل آتا تھا تو اس کو وہ کام نہیں، کہ مت کرو، تو وہ کام نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اس کے ذریعے فال نکالتے تھے نا، کہ یہ کریں کہ نہ کریں، فال نکالی جائے یا جس کے ذریعے جوا کھیلا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 چیزیں ہم نے دیکھ لی. اب اس آیت میں 4 چیزیں قطعی طور پر حرام کی گئی ہیں میری بہنوں. نمبر 1 شراب، دوسرے قمار بازی یعنی کہ گیملنگ، جوا، تیسرے وہ مقامات جو خدا کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کرنے، انصاب جو ہوتے ہیں کسی دوسرے کی عبادت کرنے یا خدا کے سوا کسی اور کے نام پر قربانی اور نظر و نیاز چڑھانے کے لیے مخصوص کیے گئے ہوں. چوتھے پانسے، والازلام، والازلام کیا پانسے. ٹھیک ہے، یہ چیز ان 4 کے بارے میں ذکر کیا گیا. اچھا اب کیا ہوا کہ اس کی تفصیل ابھی ہم نے دیکھ لی. شراب کی حرمت کے سلسلے میں اس سے پہلے 2 حکم آ چکے تھے جو ہم نے آیت دیکھی، سورۃ البقرہ کی آیت 219 ہم نے پڑھی اور سورۃ النساء کی آیت 43 پڑھی. اب اس آخری حکم، اب ہماری جو یہ آیت چل رہی نا، یہ جو آپ کے اسکرین پہ ہے، یہ جو سورۃ آیت 90، اب اس آخری حکم کے آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبے میں لوگوں کو متنبع فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کو شراب سخت ناپسند ہے، بعید نہیں کہ ہاں بعید نہیں کہ اس کی قطعی حرمت کا حکم آ جائے. یہ ایک خطبہ دے رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا فرما رہے تھے؟ لہٰذا جن لوگوں کے پاس شراب موجود ہو وہ اسے فروخت کر دیں، اس کو بیچ دیں. اس کے کچھ مدت بعد یہ آیت نازل ہوئی جو آیت نمبر 90 ہم پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اعلان کرایا کہ اب جن کے پاس شراب ہے وہ نہ اسے پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں بلکہ وہ اسے ضائع کر دیں. چنانچہ اسی وقت مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. ہماری طرح نہیں کہ شوہر سے پوچھوں گی، بیٹے سے پوچھوں گی اب میں پردہ کروں کہ نہ کروں، اچھا آئی بروز پہ لوہا نہیں لگنا، لیکن وہ تو پارٹیز میں مجھے شوہر کے ساتھ جانا ہوتا ہے، میں شوہر سے پوچھوں گی، میں بدصورت تو نہیں لگوں گی، میرے شوہر مجھے لائک کریں گے کہ نہیں. نہیں، اللہ کا حکم آیا. اتنی قیمتی شرابیں تھی، جو کی بنی ہوئی، انگور کی بنی ہوئی، کھجور کی بنی ہوئی، سب انہوں نے بہا دی. کیونکہ پہلے 2 آیتیں آ چکی تھی نا، اور نماز کے قریب بھی نہ جانا، اور جو ہے اس کے نقصان بہت ہیں اور یہ کبیرہ گناہ ہے. تو کیا مدینے کی گلیوں میں شراب بہا دی گئی. اور بعض لوگوں نے پوچھا ہم یہودیوں کو تحفتاً کیوں نہ دے دیں، کیونکہ بڑی قیمتی شراب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس اللہ نے یہ چیز حرام کی ہے اس نے اسے تحفتاً دینے سے بھی منع کر دیا ہے. تم گفٹ بھی نہیں دے سکتے، تحفہ بھی نہیں دے سکتے، ہدیہ بھی شراب کا نہیں دے سکتے. بعض لوگوں نے پوچھا ہم شراب کو سرکے میں کیوں نہ تبدیل کر دیں. سرکہ سب کو پتہ ہے، ونیگر. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سرکے کا پوچھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی منع کر دیا گیا ہے، اس سے بھی منع فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نہیں اسے بہا دو. ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے، یہ شراب دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. میری بہنوں جنت میں شراب بھی مل جائے گی، ہماری نیچر جو چیزیں پسند کرتی ہے سب کچھ جنت میں مل جائے گا. اس سے نہ دماغ خراب ہوگا، نہ جو ہے ہوش، ہمارا نشہ آئے گا، نہ ہوش و حواس انسان کھوئے گا، نہ برے کلمات پہ گالی گلوچ کرے گا اس کو پی کے. کچھ بھی نہیں جو دنیا میں لوگ کرتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. تو وہاں سب کچھ مل جائے گا. ٹھیک ہے، تو ایک صاحب نے بااصرار دریافت کیا کہ دوا کے طور پر استعمال کی جائے تو اجازت ہے؟ فرمایا نہیں، وہ دوا نہیں ہے بلکہ بیماری ہے. ایک اور صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں جو نہایت سرد ہے، وہاں پہ بہت سردی پڑتی ہے، بہت کولڈ ہے، اور ہمیں محنت بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ محنت تو کر کے کمانا ہوتا ہے. ہم لوگ شراب سے اپنی تھکان اور سردی کا مقابلہ کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جو چیز تم پیتے ہو، کیا جو تم پیتے ہو نشہ کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں. تو فرمایا تو اس سے پرہیز کرو. انہوں نے عرض کیا مگر ہمارے علاقے کے لوگ تو مانیں گے نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ نہ مانے تو ان سے جنگ کرو. ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لعن اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے الخمر، شراب پر۔ میں عربی بھی پڑھتی جا رہا ہوں، نیچے ہی ترجمہ ہے نا، تو میں آپ کو عربی کا ترجمہ بھی اسی آیت میں کر کے چلی جا رہی ہوں، اگر آپ ہائی لائٹ کرتی جائیں۔ الخمر، لعنت فرمائی کس پہ؟ الخمر، شراب پر، وشاربہا، اور اس کے پینے والے پر، ٹھیک ہے، اسی میں سے پڑھو، اسی پہ سے، وساقیہا، اور پلانے والے پر، وبائعہا، اور بیچنے والے پر، ومبتاعہا، اور خریدنے والے پر، وآسرہا، اسیر کہتے ہیں جوس کو، وآسرہا، اور کشید کرنے والے پر، وموتصرہا، اور کشید کرانے والے پر۔ کسی نے کہا ہو کہ میرے لیے شراب نچوڑو، وحاملہا، یعنی کہ شراب اٹھانے والے پر، حامل کہتے ہیں، حاملہ عورت کو کہتے ہیں نا، حامل، حاملہ عورت کو حاملہ کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ اس نے بچے کا بوجھ اٹھایا ہوتی، تو وہ حاملہا، اور دھو کر لے جانے والے پر، یعنی اس کو اٹھا کر، اس کا بوجھ اٹھا کر لے جانے پر، والمحمولتا الیہ، اور اس شخص پر جو جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو، یعنی وہ اٹھا کر کسی شخص کے لیے لے جائے، ٹھیک ہے، تو ان سب پر لعن اللہ، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو، اللہ نہ کرے کسی اگر ایسی محفل میں پہنچ جائیں جہاں شراب پی رہی ہو تو وہاں آپ کھانا نہیں کھا، اس ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے۔ اور میری بہنوں، ایسے ماڈرن لوگ ہیں اس دنیا میں جہاں ہم رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، یا یہاں پہ آپ رہ رہی، جس ملکوں میں ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ایسا طبقہ بھی موجود ہے جن کی محفلوں میں شراب پیش کی جاتی ہے آج بھی۔ آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، لیکن حیرانی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ یا تو دنیا میں شر ہے اور خیر ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی نا، اللہ کو پتہ تھا کہ میرے بندے ان کو بتا دوں کہ بچو شراب سے، تو یہ ایسا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو۔ ابتدا آپ نے ان برتنوں کے استعمال کو بھی منع فرما دیا تھا جن میں شراب بنائی اور پی جاتی تھی، آپ نے ان برتنوں سے منع فرما دیا۔ بعد میں جب شراب کی حرمت کا پوری طرح حکم نافذ ہو گیا، تب آپ نے برتنوں پر سے یہ قید اٹھا دی۔ خمر کا لفظ عرب میں انگوری شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے مجازن گیہوں، جو، کشمش، کھجور اور شہد کی شرابوں کے لیے بھی الفاظ بولتے ہیں۔ تو میری بہنوں، پتہ چلا انگور، گیہوں، جو بارلی کو کہتے ہیں نا، بارلے، کشمش، کھجور اور شہد سے شراب بنتی ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کے اس حکم کو تمام ان چیزوں پر عام قرار دیا جو نشہ پیدا کرنے والی ہیں۔ جتنی بھی چیزیں ہیں جو نشہ پیدا کرتی ہے، ان سب کے لیے حکم ہے کہ اس پہ لعنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں حضور کے یہ واضح ارشادات ملتے ہیں کہ کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ کل شراب اسکر فہو حرام، ہر وہ مشروب جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ وَأَنَا أَنْهَا عَنْ كُلِّ مسکر، اور میں ہر نشہ آور چیز سے منع کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعے کے خطبوں میں شراب کی یہ تعریف بیان کی تھی کہ الخمر یا الخمر ما خامر العقل، الخمر ما خامر العقل، خمر سے مراد ہر وہ چیز ہے جو عقل کو ڈھانک لے۔ نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول بیان فرمایا کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلۃ حرام، جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ اور ما اسکر الفرق مینو مفل الکف مینو حرام، جس چیز کا ایک پورا قرابہ نشہ پیدا کرتا ہو اس کا ایک چلو پینا بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شراب پینے والے کے لیے کوئی خاص سزا مقرر نہ تھی۔ جو شخص اس جرم میں گرفتار ہو کر آتا تھا، شراب پی کر آتا تھا، اسے جوتے، لات، مکے، بل دی ہوئی چادروں کے سونٹے اور کھجور کے سنٹے مارے جاتے تھے۔ زیادہ سے زیادہ 40 ضربیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس جرم پر لگائی گئی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 40 کوڑے مارے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ابتداً 40 کوڑوں ہی کی سزا رہی۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اس جرم سے باز نہیں آتے تو انہوں نے صحابہ کرام کے مشورے سے 80 کوڑے
80 کوڑے سزا مقرر کی۔ اس سزا کو امام مالک رحم اللہ اور امام ابو حنیفہ رحم اللہ اور ایک روایت کے بموجب امام شافعی رحم اللہ بھی شراب کی حد قرار دیتے ہیں 80 کوڑے، جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیونکہ بات نہیں مانتے تھے، ویسے تو 40 تھے تو اور سخت کر دی، مگر امام احمد ابن حنبل رحم اللہ اور دوسری روایت کے مطابق امام شافعی رحم اللہ 40 کوڑوں کے قائل ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اسی کو پسند فرمایا۔ شریعت کے روح سے یہ بات حکومت اسلامی کے فرائض میں داخل ہے کہ وہ شراب کی بندش کے اس حکم کو بزور و قوت نافذ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اچھا کیوں نافذ کرے؟ کیونکہ جب شراب پی لیتا ہے تو بیوی بیٹی بہو میں بھی تمیز نہیں کرتا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ ایسے واقعات بھی دنیا میں ہو گئے کہ نشے کی حالت میں بہن پہ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا نا نشہ ہوتا ہے، اور بہن پہ بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں، بہو پہ کا بھی نہیں رہتا، بیٹی کا بھی نہیں خیال رہتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بنی ثقیف کے ایک شخص رویشد نامی کے دکان اس بنا پر جلوا دی گئی کہ وہ خفیہ طور پر کیا کرتا تھا، شراب بیچتا، شراب کی کشید اور فروخت کا کاروبار وہاں پہ ہو رہا ہوتا تھا، تو اس لیے اس کی دکان جلا دی۔ اب میری بہنوں دیکھیں خمر کسے کہتے ہیں، آپ نے پڑھا نا یہ لفظ آیا نا والخمری، تو خمر جو عقل کو ڈھانپ لے، خمار عورت کے دوپٹے کو کہتے ہیں، عربی میں عورت کے دوپٹے کو خمار کہتے ہیں، جو اس کے سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے۔ خمار کیوں کہا گیا دوپٹے کو عربی میں؟ کیونکہ وہ سر اور سینے کو ڈھانپ لیتا ہے، تو ہر وہ چیز خمر وہ ہے جو عقل کو ڈھانپ لے۔ شراب سے منع کرنے کی وجوہات، شراب ہر خباثت کی جڑ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب خباثتوں کی جڑ ہے، جس نے شراب پی اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں کرے گا، پس وہ آدمی جاہلیت کی موت مرے گا جس کے پیٹ میں مرتے وقت شراب ہوگی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایمان سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پیتے وقت وہ مومن نہیں رہتا، جنت سے محروم کرنے والا فعل ہے۔ ابو درداء سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا عادی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اب آپ کی توجہ مبذول ہے اسکرین پہ، سنن ابن ماجہ چیپٹر آن ڈرنکس، الاشربہ مشروبات کے احکام و مسائل۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل جگری دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی شراب مت پیو، اس لیے کہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ اب ایک اور حدیث مبارکہ ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چیستان سے ایک آدمی آیا، اور چیستان ایک شہر ہے، اس آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شراب کے بارے میں پوچھا کہ جو ان کے علاقوں میں پی جاتی تھی، اور وہ شراب جو سے یعنی بارلی سے تیار ہوتی ہے، اس شراب کو مزر کہا جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شراب نشہ والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نے عرض کیا جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشے والی چیز حرام ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس آدمی کے لیے وعدہ ہے کہ جو آدمی نشے والی چیز پیے گا اسے اللہ تعالیٰ طینۃ الخبال پلائیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طینۃ الخبال کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخیوں کا پسینہ ہے، یا فرمایا جہنمیوں کا نچوڑ ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو آگ میں جلایا جائے گا، پسینہ بھی ہوگا، پھر آگ میں جلیں گے تو ان کے زخم ہوں گے، آپ کا تھوڑا سا ہاتھ جل جائے تو خون ہوتا ہے، پس ہوتا ہے، پیلا پیلا ہوتا ہے، اس کو روح جاتے ٹائم لگتا ہے، تو جہنمیوں کا پیپ کا نچوڑ ہوگا۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور حدیث مبارکہ، اسکرین پہ توجہ مبذول فرمائیں کہ عبد الرحمن بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا شراب سے بچو، کیونکہ بچو کیونکہ یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں ایک شخص تھا جو بہت عبادت گزار تھا۔ آپ دیکھیں اتنا عبادت گزار آدمی ہے، اور دیکھیں کتنا عبادت گزار، اور دیکھیں اس نے شراب پی کے کیا حشر ہوا، اسے ایک بدکار عورت نے پھانس لیا۔ اصل میں وہ عورت اسے محبت کرتی تھی، اس لیے اس کے پاس ایک لونڈی بھیجی، وہ بدکار عورت نے اپنی غلام، اپنی نوکرانی لونڈی بھیجی اس عبادت گزار کے پاس، اس سے کہلا بھیجا کہ ہم تمہیں گواہی دینے کے لیے بلا رہے ہیں۔ چنانچہ وہ اس کی لونڈی کے
ساتھ گیا گواہی دینے کے لیے. وہ بیچارہ تو معصوم آدمی سمجھا کہ کوئی گواہی مانگ رہی، میں عبادت گزار ہوں. وہ جو ایک دروازے میں داخل ہو جاتا، لونڈی اسے بند کرنا شروع کر دیتی، یہاں تک کہ وہ ایک حسین اور جمیل عورت کے پاس پہنچا جو اس سے پیار کرتی تھی. اس کے پاس ایک لڑکا تھا اور شراب کا ایک برتن تھا. وہ بولی، اے اللہ کی قسم، میں نے تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا. اب سچ بتا دیتی کہ میں تمہیں گواہی کے لیے نہیں بلایا، بلکہ اس لیے بلایا کہ تم مجھ سے صحبت کرو، یا پھر ایک گلاس یہ شراب پیو، یا اس لڑکے کو قتل کر دو. وہ بولا، مجھے ایک گلاس شراب پلا دو. چنانچہ اس نے ایک گلاس پلائی. وہ بولا، اور دو. اور وہ وہاں سے نہیں ہٹا یہاں تک کہ اس عورت سے صحبت کر لی، کیونکہ شراب کے نشے میں تھا، اور اسے اس بچے کا خون بھی کر دیا. جو کہ عورت چاہتی ہے شراب بھی پی لے، صحبت بھی کر لے، بچے کا خون بھی کر دے. لہٰذا آپ سسم نے یہ ساری باتیں بتائی کہ شراب کی وجہ سے اس نے خون کر لیا، اس نے جو ہے صحبت کر لی، اس عورت سے زنا کر لیا. تو شراب جو ہے تمام برائیوں کی کنجی ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے. لہٰذا تم لوگ شراب سے بچو. اللہ کی قسم، ایمان اور شراب کا ہمیشہ پینا دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے. ایمان والا جو ہے، ایمان اور شراب ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے. ایمان والا شراب نہیں پیتا، البتہ ان میں سے ایک دوسرے کو نکال دے گا. یا ایمان رہے گا یا شراب رہے گی، ایک میں سے دوسرا نکل جائے گا. تو دیکھیں میری بہنوں، اتنے خراب اثرات ہیں شراب کے. اب شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے. نبی کریم، توجہ مبذول ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تھوڑا سا ہمارا ٹائم میری بہنوں اوپر ہو گیا ہے، لیکن اب کیا کریں ہم نا کہ اس کو پورا کر لیتے نا. یہ دو سیشن میں پھر یہ صحیح نہیں جائے گا ہمارا، تو ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں اس کو پورا کر لیں. شراب سے متعلق ہر عمل ملعون ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراب سے متعلق 10 طرح سے لعنت کی گئی ہے. خود شراب پر، اس کے نچوڑنے والے پر، نچڑوانے والے پر، اس کے بیچنے والے پر، اس کے خریدنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر، جس کے پاس لی جائے اس پر، اس کی قیمت کھانے والے پر، اس کے پینے والے پر، اس کے پلانے والے پر. اب دوبارہ سے اپنی توجہ اسکرین پہ مبذول کریں. وہی آ گئی حضرت عمر کی روایت. یہی چیزیں عربک میں بھی ہیں، اردو میں. پیچھے سب ہم نے اردو میں پڑھا تھا. اب یہ میں نے اس لیے دوبارہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں ہم آپ کو کہ اردو عربک دونوں ہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الخمر، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی شراب پر، و شاربہا، اس کے پینے والے پر، و ساقیہا، اور پلانے والے پر، و بائعہا، بیچنے والے پر، و مبتاعہا، اور خریدنے والے پر، و آسرہا، یعنی کہ اسیر ہوتا ہے جوس کو، اور کشید کرنے والے پر، والموتصرہا، اور کشید کرانے والے پر، وحاملہا، یعنی حمل یعنی اٹھانے والا، عورت جو حمل اٹھاتی، حاملہا، اور ڈھو کر لے جانے والے پر، یعنی اس کو اٹھا کر لے جانے والے پر، والمحمولۃ الیہ، اور اس شخص پر جس کے لیے وہ ڈھو کر لے جائی گئی ہو. ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل بہت ضرورت تھی. پھر بیراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 پیالے دیے گئے، ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی. جبریل علیہ السلام نے کہا، دونوں میں سے دونوں میں سے جو چاہیں پی لیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو ہی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شراب پی لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اسے صحیح بخاری، صحیح مسلم، یہ متفق علیہ ہے، دونوں بک آف حدیث نے روایت کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ہونے والے امور کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا، علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، اور شراب کو پیا جائے گا، اور زنا کی کثرت ہو جائے گی. صحیح بخاری 80. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، شراب نہ پیو، یہ ہر شر کی چابی ہے. ایک حدیث میں اسے ام الخبائث قرار دیا گیا، السلسلۃ الصحیحہ 1854. ایک حدیث میں راس سے کل فاحشہ قرار دیا گیا. یہ بھی ایک حدیث ہے. اس کے بعد توجہ مبذول و اسکرین پر، شراب انسانی جسم میں داخل ہونے کے بعد دماغی خلیوں پر نظر انداز ہوتی ہے اور ان کو سرور کی کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے. اس کی زیادتی کے نتیجے میں دماغ پر یہ سرور، یہ نشہ اس حد تک بڑھ جاتا ہے کہ انسان سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے، پھر ایک اور اسکرین پہ دیکھیں،
alcohol and other intoxicants are forbidden in the Quran as they drive people away from the remembrance of Allah. الکوہل جو ہوتا ہے خمر ہوتا ہے، اور جو شراب جو ہوتی ہے قرآن میں منع کی گئی ہے، کیونکہ اس سے اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتا ہے بندہ. موسٹ آف دا سائنٹسٹ بلیو دیٹ ڈرنکنگ وائن از ویری ہارمفل فار دا باڈی. اور سائنسداں کہتے ہیں کہ شراب پینا نقصان کے جسم کے لیے، ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کو مشکلات پیش آئی، انہوں نے شراب بہا دی. تو جو جتنی توجہ مبذول ہو اسکرین پہ، جو جتنی مشکل میں دین کی خدمت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جتنی زیادہ محنت اور اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اتنا ہی اجر پاتا ہے. اب آپ بیٹھ گئی ہیں، آج کا آپ کا ٹائم بھی زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ کا اجر بھی بڑھ گیا، کیونکہ آپ اخلاص سے بیٹھی ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ یہ ایک مضمون کو پورا کر کے چلی جائیں. تو اب ایک اور آیت ہے، وہ ضرور پوری کرنی ہے، کیونکہ اس کے بغیر نا ہمارا درس پورا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ شراب کے متعلق ہے. آج کوئی بات نہیں سمجھے کہ دورہ قرآن ہوگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا لمبا ہو جائے گا. انما بے شک یریدو چاہتا ہے الشیطان و شیطان ان کے یوقع وہ ڈال دے بینکم درمیان تمہارے العداوتا عداوت والبغضاء اور بغض فی الخمری بوجہ شراب نشے والمیسرے اور جوئے کے ویصدکم اور روک دے تمہیں عن ذکری ذکر سے اللہ کے وعن الصلاۃ اور نماز سے تو حل کیا انتم تم منتہون باز آنے والے ہو. شیطان تو یوں چاہتا ہے، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرا دے، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے. سو اب بھی باز آ جاؤ. دیکھیں یہ شیطان، اب آپ دیکھیں توجہ مبذول ہو، دیکھیں اب کیا ہے. انما الخمری والمیسری جو ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. اب آپ دیکھیں اس کا اسکرین پہ ایک اور وہ دیکھیں سلائیڈ. رجسن کیا ہے؟ یہ ناپاک ہے. کیا ناپاک ہے؟ شراب، جوا، انصاب، پانسے. ٹھیک ہے، کیا ناپاک ہے؟ الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ چاروں چیزیں جو ناپاک ہیں، نجس ہیں، رجس ہیں. شراب، جوا اور بت اور فال کے تیر من، اور کیا ہیں؟ من عمل الشیطان، ناپاک بھی ہیں اور شیطان کے عمل میں سے. کیوں؟ تو کیا کرو؟ فاجتنبوا، پس اس سے بچو. کیوں بچو؟ کہ انما یرید الشیطان، کیونکہ شیطان چاہتا ہے ان یوقع بینکم، کہ وہ ڈال دے تمہارے درمیان ڈال دے العداوت، عداوت والبغضاء اور بغض. عداوت کیسے ہوگی؟ خمر سے، شراب سے، ہے نا. شراب سے دشمنیاں پیدا ہو جائیں گی، ٹھیک ہے نا. کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، کسی کو گالی بک دی، کسی کو مار دیا، کسی کو پیٹ دیا، کسی کو ماں بہن کا بھی فرق نہیں رہا، بہو بیٹی کا فرق نہیں رہا، نشے میں کچھ پتہ ہی نہیں. والبغضاء اور بغض کی کون ڈالے گا؟ والمیسر، جوا. کیونکہ جب جوا کھیل رہے ہوتے ہیں، 10 آدمی کھیل رہے ہیں، سب نے ایک ایک $1000 ڈالا، ایک آدمی کے ہاتھ میں 10,000 $10,000 ایک دم آ جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ بغض، کینہ، بغض پیدا ہو جائے گا نا اس سے. تو یہ ایسی چیزیں. تو وَيَصُدَّكُمْ، اور کیا کرتی ہے یہ چیزیں؟ اور روک دے تمہیں عن ذکر اللہ کے ذکر سے روک دیتی ہے چیزیں، جو شراب ہے، جوا ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، اور فال نکالنا، یہ ساری چیزیں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں، اور صلاۃ سے بھی روک دیتی ہے. یہ سارے نقصانات ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے. یعنی جو شراب کی خرابیاں ہے یا جوئے کی وجہ سے جو مال حاصل ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسانوں کے تعلقات خراب ہوتے ہیں، آپس کے ریلیشن شپ خراب ہوتے ہیں، اور باہم محبت کی بجائے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان اگر شراب پی کر کسی کی بے عزتی کر دی، کسی کے ساتھ برا سلوک کیا، کسی کو مار پیٹ دیا، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو مرد حضرات میری بہنوں شراب پیتے، ان کی بیویوں کے ساتھ کیسے تعلقات ہوتے ہیں. اور جو ہے آپ نے ایسی داستانیں و کہانیاں سنی ہوں گی نا، کچھ لوگوں کو ایکسپیرینس بھی ہوں گے. تو اس سے کیا ہوتا ہے بیویوں کے دل میں، اور پھر اس کے بعد بچوں کے دل میں باپ کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی، جو شراب پی کے داخل ہوتا ہے. پھر اسی طرح بہن بھائی دور ہو جاتے ہیں، باقی رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں، بغض پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح جوا بھی، کیونکہ سب جیسے لاٹری
لیتے ہیں، ہر ایک مال خرچ کرتا ہے، لیکن وہ کسی ایک کے نام نکل آتی ہے. ان 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 جن سب کا پیسہ ایک کو مل گیا اور وہ اسی پر اچھل کود کر رہا ہوتا ہے، فخر اور غرور کر رہا ہوتا ہے، تو باقی اس کا منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی عداوت اور بغض پیدا ہو جاتی ہے، انسانی تعلقات معاشرے میں خراب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان چیزوں سے روکا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کمی ہو جاتی ہے، تمہیں اللہ کی یاد یعنی نماز سے روکتی ہے. اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکی کے دو بڑے بڑے مواقع کھو دو. نمبر 1 یعنی نماز نہ پڑھو، نمبر 2 اللہ کا ذکر چھوڑ دو. اس سے میری بہنوں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی ذکر کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ تو اچھا اب انما اچھا شیطان کی چالیں کیا ہے؟ آپس میں عداوت ڈالتا ہے، آپس میں بغض ڈالتا ہے، اور نماز سے روکتا ہے، اللہ کے ذکر سے دور کرتا ہے. یہ چاروں چیزیں کرتا ہے نا شیطان. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں آیت نمبر 91 میں. سوال کیا ہے؟ تھنک اینڈ ریفلیکٹ. میری بہنوں سوچیں اور ریفلیکٹ کریں. فہل انتم منتہون، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں بتا کے خمر اور جوا اور جو ازلام اور پاسے اور ساری چیزیں انصاب سب بتا کے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ تو اب اس کا جواب ہم دیتے ہیں، آپ سب مل کے جواب دیں. انتہینا ربنا، اے رب ہم باز آ گئے. ٹھیک ہے، انتہینا ربنا وی ڈو ڈیزسٹ اسٹاپ اور لارڈ. کہا سوری انتہینا نہیں، انتہینا ربنا. ٹھیک ہے، کیا جواب ہے؟ انتہینا ربنا، اے اللہ ہم باز آ گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہمارا یہاں پہ اور کوئی امیج ہے تو انشاءاللہ دیکھیں اب جواب دیں سب لوگ. انتہینا ربنا، اے اللہ ہم باز آ گئے، ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. جتنے بھی کام ہم سنتے ہیں، ہم جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی حرام کام ہیں، ہم اس سے باز آ گئے. اچھا اس سلسلے میں کوئی اور امیج تو نہیں ہے نا عظمیٰ جی؟ ٹھیک ہے، تو نہیں جی، اب بس اس یہی ہے. کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ درس میں سب کو بولیں، کیونکہ اب اس کا پورا ایک ٹاپک ہے ہمارا لافل اور ان لافل چیزوں پہ، کیونکہ یہ سب ہم نے کر لیا نا، تو پورا ایک ٹاپک ہے. تو منڈے کے لیے سب کو بولیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اچھا اب یہ دعا آپ سیکھ لیں. ایک دعا آ رہی تھی، بتا رہی تھی عظمیٰ جی کہ اب ہم دعا مانگے، کیونکہ ہم نے حرام اور حلال کے بارے میں پڑھا نا، تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پہلے بھی کر چکے، لیکن یہاں اس لیے بتائی گئی کہ چونکہ حرام چیزیں آ گئی تو یاد دہانی. اے اللہ میری کفایت کر اپنے حلال کے ساتھ، اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. رزق حلال کی دعا بھی مانگا کرے. تو یہ آج کی ہماری دعا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بارک اللہ فی علمک و عملک و رزقکم و اوقاتکم و اہلکم و مالکم. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں، اوقات میں، آپ کی فیملی میں، آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے، خیر و عافیت رکھے، آپ کا آنا بیٹھنا قبول فرمائے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ. اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. میں ادھر آج لیٹ ہو گئی تھی نا. اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہاں، کوئی بات نہیں. درمیان میں آ چونک. تو گئی، ہاں آ تو گئی. کسی کو کچھ پوچھنا الحمدللہ. ہو، الحمدللہ، کسی کو کچھ پوچھنا ہو